مووی شروع ہوتی ہے تو ہم 4 دوست دیکھتے ہیں جو ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے گروپ میں 3 لڑکے اور 1 لڑکی تھی اور ان میں سے ایک لڑکے کا نام مائک تھا. یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیلووین آنے والا ہے, کیوں نہ ہم لوگوں کو ٹارچر کریں. مائک کہتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح جیکب کو میں ٹارچر کروں گا. انفیکٹ جیکب انوسینٹ سا لڑکا تھا جسے ہر سال مائک تنگ کیا کرتا تھا. یہ پلان سن کر ان کی فیمیل فرینڈ انہیں منع کرتی ہے کہ تم لوگوں کو ایسے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, اور جیکب کا کیا قصور ہے جسے تم ہر سال ستاتے ہو. تو مائک کہتا ہے کہ تمہارے سوال میں ہی تمہارا جواب ہے کہ ہم اسے ہر سال ستاتے ہیں اور یہ اب ہماری عادت بن چکی ہے. تم کیا جانو کہ اس کو ستانے میں کتنا مزہ آتا ہے. وہ لڑکی اس گروپ میں موجود اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی منع کرتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا تم نے, لیکن جب مائک اس کی بات نہیں مانتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں مائک اور اس کا ایک دوست کھانا کھا چکے ہوتے ہیں اور اب وہ جاتے ہیں مینیجر کے پاس بل پے کرنے کے لیے. تو مینیجر ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ ہیلووین آ رہی ہے, تم لوگوں کے کیا پلانز ہیں. تو مائک اسے کہتا ہے کہ ہم ایک لڑکے کو بہت بری طرح ٹارچر کرنے والے ہیں جس سے ہمیں بہت مزہ آنے والا ہے. تو مینیجر بھی اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اسے کیسے ٹارچر کرو گے. مائک کہتا ہے کہ نہیں, یہ میرے اور میرے دوستوں کا پلان ہے. تو وہ مینیجر اسے کافی ریکویسٹ کرتا ہے اور آخر کار مائک مان جاتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اور جیکب کو ٹارچر کرنے کے لیے. اب ہم جان لیتے ہیں کہ جیکب تھا کون. وہ ایک مینٹلی اپسیٹ لڑکا تھا جس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تھا اور نہ وہ زیادہ کچھ سوچ پاتا تھا. اسے کینڈیز کھانا بہت پسند تھا اور سب سے بڑھ کر کارن کینڈی جسے وہ ایک پمپکن باسکٹ میں لیے پھرتا تھا. وہ ایک فیسٹیول کی طرف جاتا ہے. بیسیکلی وہ یہاں پر ایک ورکر کے طور پر آیا تھا. تو فیسٹیول کا آنر اسے کہتا ہے کہ تم اپنی پوری لگن سے کام کرنا, پورے دھیان سے کام کرنا, اور یاد رہے کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہاری اور میری بے عزتی ہو, یعنی انسلٹ ہو. اور وہ آنر اسے کہتا ہے کہ شو شروع ہونے ہی والا ہے, تم اپنی تیاری کر لو. لیکن جیکب جیسے ہی باہر آتا ہے اس کے سامنے مائک اور اس کے وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اسے تنگ کرنے لگتے ہیں. لیکن جیکب یہ سب برداشت کر کے تنگ آ چکا تھا. وہ خود کے ڈیفنس میں مائک کو دھکا دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کو کچھ نہ کہے, لیکن مائک کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے بہت مارنے لگتا ہے. اس کے ساتھی بھی اسے مار رہے تھے جس کی وجہ سے جیکب بھی وہیں پر مر جاتا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہوا مائک کی فیمیل فرینڈ بھی دیکھ لیتی ہے کیونکہ وہ وہاں پر چھپ کر کھڑی ہوئی تھی. اس کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے کہ یہ لوگ کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک اور اس کے دوست جب گھر جاتے ہیں تو انہیں اس بات کا کوئی بھی افسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کی جان لی ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جیکب کی غلطی تھی. ہم ہر سال اسے ٹارچر کرتے تھے اور وہ ہمارا ٹارچر برداشت کر لیتا تھا, سہ لیتا تھا, لیکن اسی سال اس نے خود کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں مجھے دھکا دیا. تو کیا مجھے غصہ نہ آتا؟ یعنی اتنے ظالم تھے یہ لوگ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی وہی فیمیل فرینڈ جیکب کو لے کر بہت برا فیل کر رہی ہوتی ہے. جب فیسٹیول میں شو کا آنر یہ دیکھتا ہے کہ جیکب کو کسی نے مار دیا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ میرے ورکر کو کوئی ایسے مار کر کیسے جا سکتا ہے. وہ دل کا اچھا انسان ہوتا ہے. وہ جیکب کی باڈی کو اٹھا کر اندر لے آتا ہے اور اس کے فیس پر کوئی ماسک پہناتا ہے. اس کے بعد وہ کوئی ایسا عمل کرنے لگتا ہے جس سے کسی کی سول اس کے اندر آ جاتی ہے اور اب زخمی جیکب پھر سے زندہ ہو جاتا ہے تاکہ وہ بدلہ لے سکے ان لوگوں سے اپنے مرڈر کا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائک کی فیمیل فرینڈ شیرف کے پاس جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ جیکب کو کن لوگوں نے مارا اور کس طرح مارا. تو شیرف یہ سب سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, میں اسے نوٹ کر لیتا ہوں, لیکن ابھی تک میرے پاس اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. لیکن جب شیرف کو پتا چلتا ہے کہ ٹارچر کرنے والوں میں اس کا بیٹا بھی تھا تو اسے یقین نہیں آتا کہ میں ٹاؤن کا شیرف ہوں اور میرا بیٹا ایسے کر سکتا ہے. تو وہ سیدھا اس فیسٹیول کے آنر کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ جیکب کہاں پر ہے, اسے کیا ہوا تھا. تو وہ آنر اسے کہتا ہے کہ سب کو غلط لگا کہ وہ مر گیا ہے, وہ بس کچھ زخمی تھا اور میں نے اس کو ریسٹ کرنے کے لیے گھر بھیجا ہے. کیونکہ بات تو سچ تھی کہ آنر کے اس عمل کے بعد ہم جیکب کو مرا ہوا تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تھے نا.
शेरिफ सीधा जैकब के घर जाता है और दरवाजा बजाने लगता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तो वो वापस आ जाता है। फिर हम माइक की इस फीमेल फ्रेंड को देखते हैं। इसका दोस्त इसे मिलने आता है और वो इससे बताता है कि शेरिफ ने इंक्वायरी की है और इन्हें पता चला है कि जैकब अभी भी जिंदा है। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा सुकून मिलता है कि शुक्र है वो जिंदा तो है। और फिर हम देखते हैं कि मैनेजर जिसने माइक के साथ मिलकर जैकब को मारा था, वो किसी को बता रहा होता है कि मेरी हैलोवीन बहुत अच्छी गुजरी, मैंने बहुत मजा किया पहली बार। और फिर इसके बाद वो वॉशरूम आता है जहां पर वही पंपकिन बास्केट पड़ी होती है और इसमें कॉर्न कैंडी होती है और वो इसे खाने लगता है। और तब ही वहां पर जैकब आ जाता है। जैकब अब इसका पेट चीर कर इसे पूरी तरह मार देता है। मतलब इसने अपने एक मर्डरर से बदला ले लिया था। इस जगह पर शेरिफ भी आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। हर तरफ सिर्फ कॉर्न कैंडी ही कॉर्न कैंडी बिखरी हुई थी। जब शेरिफ इन्वेस्टिगेशन करता है तो इसे पता चलता है कि उस रात जैकब को टॉर्चर करने वालों में से ये मैनेजर भी था। तो इसे पता नहीं ये क्यों शक होता है कि इसके पीछे जैकब का हाथ है। वहां पर वो फीमेल फ्रेंड भी होती है जो एक बेस्ट फ्रेंड के साथ आई होती है। तो शेरिफ उसको भी सब कुछ बताता है, जो कि जाकर वो माइक और इसके दोस्त को बताते हैं। माइक कहता है कि ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं कि जैकब किसी का मर्डर करे। वो कैसे किसी का मर्डर कर सकता है? इसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? इसमें अगर इतनी हिम्मत होती तो वो खुद को बचा नहीं लेता। और जहां तक बात रही मैनेजर के मर्डर की, तो हो सकता है कि इसके किसी दुश्मन ने इसका मर्डर किया हो, जरूरी तो नहीं कि जैकब ही हो। तो बाकी सब लोग भी इस बात को मानने पर तैयार हो जाते हैं कि हो सकता है ये इनका ख्याल हो। लेकिन जैसे ही वो लोग घर वापस जाते हैं तो माइक के दोस्त को अजीबोगरीब हरकतें महसूस होने लगती हैं। अपने घर से वो पीछे मुड़कर देखता है तो इसे वही पंपकिन बास्केट दिखाई देती है। वो बहुत हैरान होता है कि यहाँ पर ये कैसे आ गई। उसी टाइम पर जैकब इस पर अटैक कर देता है और उसे दीवार पर लगाकर उसी टाइम उसकी रीढ़ की हड्डी खींच लेता है, जिससे इसकी फौरन मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ को पूरा शक होता है कि ये सारे मर्डर्स जैकब ही कर रहा है। तो वो दोबारा से इस ऑनर के पास जाता है तो वो इसे आगे से कहता है, मैंने आपको बताया ना कि वो जख्मी था और मैंने इसे अपने घर पर आराम करने के लिए भेजा है। अभी वो लोग बात कर रहे थे कि एक और पुलिस ऑफिसर वहां आके शेरिफ को बताता है कि माइक के एक और दोस्त का मर्डर हो गया है। शेरिफ वहां पर जाकर देखता है तो इसे वहां पर भी कॉर्न कैंडी मिलती है। अब शेरिफ का शक सच्चा साबित हो चुका था। वो जैकब के घर जाता है लेकिन इसे वहां पर जैकब नहीं मिलता। जब वो इसे बेड के नीचे देखता है तो एक अजीब सी डेड बॉडी होती है जो कि बहुत पुरानी थी और वो जैकब की मदर की थी। लेकिन इस बॉडी का मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। शेरिफ अब खुद जैकब की तलाश में निकल पड़ता है और अपने बेटे माइक से कहता है कि तुम घर पर होगे, बाहर मत निकलना, खतरा है तुम्हारी जान को। शेरिफ इस वजह से शहर में होने वाले हर फेस्टिवल और इवेंट को रोक देता है और कहता है कि सब अपने घरों में रहें। ये सुनकर सब लोग और गुस्सा होते हैं और इस फेस्टिवल का जो स्टाफ था वो भी इस पर गुस्सा होता है कि कुछ ना कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रहे हैं और शायद ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। अब हम कमाएंगे किस तरह? तभी इनमें से एक आदमी जिसका नाम बिशप होता है वो इस फेस्टिवल के ऑनर से मिलता है और कहता है कि क्या तुम जो कर रहे हो वो ठीक है? तुम जो भी कहोगे मैं इस पे यकीन कर लूंगा। वो ऑनर कहता है जी बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। हम जैसे छोटे लोग हमेशा टॉर्चर होते आए हैं और माइक जैसे बड़े लोग हमें टॉर्चर करते आए हैं। ये इनकी आदत बन चुकी है, दूसरों को सताना और इनका दिल दुखाना। असल में माइक और इनके साथियों ने ही जैकब को मारा है और मैंने इसे बस जिंदा किया था ताकि वो अपने मर्डर का बदला ले सके। तो आप मुझे बताएं क्या ये गलत है? ये बात इन सब स्टाफ मेंबर्स के सामने भी आ जाती है और सब अग्री हो जाते हैं कि हम इस ऑनर का साथ देंगे क्योंकि वो सच कह रहा है। टॉर्चर करने वालों के अगेंस्ट कोई ना कोई स्टेप तो लेना होगा। फिर हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड और इसका दोस्त एक जगह पर होते हैं। वो लड़की कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है और जब बाहर आती है तो देखती है कि इसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसे समझ नहीं आता कि ये क्या होगा और इसी दौरान जैकब इसके पीछे आता है कि दोनों की लाशें पड़ी होती हैं। वो सारी बात समझ जाता है और अपने बेटे माइक को कॉल करता है और कहता है कि देखो तुम्हारे दोस्त तो मारे जा चुके हैं, तुम मेरी बात मानो तो अपने घर के अंदर ही रहना,
باہر مت نکلنا کیونکہ جیکب اب تمہیں مارنے والا ہے۔ لیکن مائک کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ وہ اس فیسٹیول والی جگہ پر پہنچتا ہے، وہاں کے آنر سے پوچھتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، لیکن تبھی اس آنر کو ایک آدمی مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ شیرف جب گھر پہنچتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا ہے تو وہ اسے وہاں پر نہیں ملتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ فیسٹیول کا آنر ہے وہاں پر۔ وہ اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے، لیکن تبھی اس کے پیچھے سے بشپ آ جاتا ہے جو کہ اس پر اٹیک کر کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ پھر وہ آنر آگے بڑھ کر اسی چاقو سے اس کا گلا اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہے، جس سے وہ مارا جاتا ہے۔ اب ہم مائک کو دیکھتے ہیں جس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک کرسی سے بندھا ہوا ہے، اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ تبھی دور سے وہ شیرف کی گاڑی کو آتے ہوئے دیکھتا ہے، یعنی اس کے فادر کی گاڑی کو، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے فادر آ گئے ہیں مجھے بچانے کے لیے۔ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی کیونکہ وہ اس کے فادر نہیں تھے، بلکہ ان کا سر گاڑی کے اوپر تھا، کٹا ہوا سر، جسے دیکھ کر مائک رونے لگتا ہے کیونکہ اب وہ جانتا تھا کہ وہ بھی مارا جائے گا کیونکہ اس کے فادر جو نہیں رہے۔ تبھی آتا ہے جیکب اس کے سامنے جو کہ اسے بری طرح ٹارچر کر کے مارنے والا تھا۔ وہ اس کے دونوں بازو اس کے جسم سے علیحدہ کر لیتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے اس کے سارے دانت نکال دیتا ہے اور اسی طرح وہ اسے ٹارچر کر کر کے مار ڈالتا ہے۔ پھر یہ سین چینج ہوتا ہے اور ہم اس فیسٹیول کے آنر کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی دوسرے شہر میں شو کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر لڑکی کو ایک نیکلس دیتا ہے جو کہ مائک کے دانتوں سے بنا ہوتا ہے، اور وہ اسے بتا رہا ہوتا ہے جیکب کے بارے میں۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہو گیا اور کیسے لوگوں کو مارتا ہے۔ تو وہ آنر اسے کہتا ہے کہ کچھ لوگ معصوم لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے اب جیکب کو زندہ کیا گیا ہے۔ پھر مووی کے لاسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیکب اپنے گھر میں ماسک پہنے ہوئے بیٹھا ہے اور وہ اپنی کارن کینڈی کھا رہا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔